السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 140 سورۃ الانعام تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا شُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کیوں کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افطرا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر کوئی سوار ہو سکتا ہے نہ بوجھ لاد سکتا ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ اللہ پر افطرا بہتان ہے، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔ نیز کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ پہ ہو تو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں۔ جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے حماقت اور لا علمی کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ آج کی آیت نمبر 141۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں اونچائی پر چڑھی ہوئی ہیں اور دوسری وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہیں، ان کی بیل نہیں ہوتی جو کہ اونچائی پر چڑھائی جائے۔ نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کیں جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں مشرکوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کھیتیاں اور مویشی جن کے متعلق تم نے احکام کی ایک طویل فہرست گھڑ رکھی ہے، انہیں پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کیا یہ نمک حرامی نہیں کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے درباروں اور بتوں کے حصے نکالو، اور ان میں بھی بتوں ہی کے حصوں کو تمہیں پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے اور اللہ سے زیادہ تم انہی سے ڈرتے ہو۔ کھیتی اور مویشی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، مگر حلال اور حرام کے اختیار تم نے خود سنبھال رکھے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ اس میں درختوں، پھلوں اور کھیتی کے متعلق جو کچھ ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک ایک بات پر غور کیا جائے تو ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ایسے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جو ہے وہ درخت اور کھیتیاں اور پیداوار دی ہے، جس میں سے ایک وہ ہیں جو بیل نما ہوتے ہیں جیسے انگور وغیرہ ہو گئے، اور دوسرے وہ جو اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں جیسے کھجور جو ہے وہ ایک درخت ہے، زیتون ایک درخت ہے، اس کی کوئی بیل نہیں ہوتی۔
تو اب جو زیتون ہے یہ ایک درخت ہے، اور انگور جو ہے وہ ایک بیل سے آتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ان کی شکلیں جو ہیں، زیتون اور انگور کی شکلیں، شیپ اور سائز ملتا جلتا ہے۔ اور جیسے کہ گرین اولیوز ہوتے ہیں، اسی طرح گرین انگور بھی ہوتے ہیں، اسی طرح بلیک اولیوز ہیں تو بلیک انگور بھی ہوتے ہیں۔ اور لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے کہ ایک بیل نما جو ہے پودا، اس سے پیداوار حاصل ہو رہی ہے، اور ایک درخت سے حاصل ہو رہی ہے اور جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ، ان کا مزاج اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی، لیکن دیکھنے میں یہ بالکل ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے یعنی ایک فروٹ کے اندر کئی قسمیں رکھی ہیں، جیسے مالٹے کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ان سب کا ٹیسٹ جو ہے اور جو ان کا افادیت ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اگر انسان غور کرے تو اس سے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس پر یہ مشرکین مکہ بالکل بالکل بھی غور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تیسری بات جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ، اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا بھی حق ادا کرو۔ تو زکوٰۃ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ جو اللہ کے نام پر اس فصل میں سے فقراء اور مساکین وغیرہ کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ فصل اللہ ہی نے اپنے فضل سے پیدا کی ہے۔ اس مقام پر اس حق کی مقدار معین نہیں کی گئی، اور اسے صدقہ دینے والوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ صورت مکی ہے، جبکہ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق متعین فرما دیا کہ بارانی زمین سے زکوٰۃ پیداوار کا 10واں حصہ ہوگی، اور آپاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں حصہ۔ نیز یہ بھی بتایا دیا گیا کہ کون کون سی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے، اور کتنی پیداوار ہو تو واجب ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہیں جس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ مثلا پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق مسائل اور احادیث یہ ہیں کہ زرعی زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط نہیں، بلکہ جب فصل کاٹی جائے گی یا پھل توڑا جائے گا اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ آیت سے واضح ہے۔ دوسرا، کھیتی اگر چشمے یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور اگر پانی مصنوعی طریقے سے یعنی کنویں یا ٹیوب ویل یا نہروں سے دیا جا رہا ہو، جس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی زیادہ ہو، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، کشمش اور خشک انگور اور کھجور سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، مگر ہمارے یہاں اور بھی کئی اجناس بکثرت پائی جاتی ہیں، جیسے چاول، چنے، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ غلے کی پیداوار اگر 5 وسق یعنی تقریباً 18 من سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ غلے کا نصاب ہے۔ اس قدر پیداوار کو کاشتکار یا ذمہ دار کے گھر کا سالانہ خرچہ ہی تصور کیا جائے گا۔ ہاں، اگر پیداوار اس سے تھوڑی سی بھی زیادہ ہو تو وہ ساری مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق تقریباً 18 من کھجور سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اقیہ 52 تولے چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی، مثلا آلو، لہسن، ادرک، پیٹھا وغیرہ، اس پر زرعی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو جلد خراب ہو جانے والی مثلا کدو، ٹینڈا، کریلے، توریاں وغیرہ، ان پر زرعی زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، بلکہ سال کے بعد ان کے منافع پر تجارتی زکوٰۃ ادا ہوگی، یعنی 2.5% یا 40واں حصہ۔ پھر حد نصاب 5 وسق تقریباً 18 من کا اطلاق صرف اس غلے پر ہوگا جو عموماً اس ملک میں روزمرہ خوراک کا حصہ ہو اور کثیر مقدار میں پیدا ہوتا ہو، جیسے ہمارے ملک میں چاول، گندم اور چنے وغیرہ، اور جو غلہ اس ملک کی خوراک کا حصہ نہ ہو اور کم پیدا ہوتا ہو یا کاشت کیا جاتا ہو، جیسے ہمارے ہاں جوار، باجرہ اور مکئی وغیرہ ہیں۔ ان میں حد نصاب شرط نہیں، جیسے دور نبی میں کھجور اور مویز یعنی کشمش بطور خوراک استعمال ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو محل نصاب قرار دیا، مگر ہمارے یہاں کوئی بھی پھل بطور خوراک استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا ان پر حد نصاب شرط نہیں ہے۔
پھر اس آیت کے آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسراف کی کیا صورتیں ہیں کہ اسراف کے بھی کئی پہلو ہیں۔ مثلا ایک شخص فرض شدہ زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا عمل اور نیکی کا کام ہے، مگر اتنا بھی زیادہ نہ دے کہ خود محتاج ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام میں یا غیر ضروری کام میں خرچ کر دے، ایسے کاموں میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زائد خرچ کرے۔ غرض اسراف کی جتنی صورتیں ہیں سب کی سب ناجائز ہیں، اس لیے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ نیز چوپاوں میں سے جو کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، جو جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حمولات کے معنی بار بردار جانور جیسے اونٹ، بیل، گھوڑا، گدھا وغیرہ، اور فرشہ بمعنی پست قد جانور جیسے بھیڑ، بکری وغیرہ جو بار بردار نہیں ہیں۔ ان میں حلال جانوروں کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ شیطان کے قدموں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام اور ان کے کھانے یا نہ کھانے کے متعلق تم خود ہی سے اپنی طرف سے ضابطے نہ بنا ڈالو، جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں ایسی کئی صورتیں مذکور ہو چکی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام اور انہیں کھانے یا نہ کھانے پر پابندیاں عائد کرنے والے اور ایجاد کرنے والے سب لوگوں کو شیطان قرار دیا، اور ایسے لوگوں کی باتیں ماننے والوں کو شیطان کے پیروکار قرار دیا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرو۔ آیت نمبر 143، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ کل 8 جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 یعنی بھیڑ اور جو اس کا میل ہوتا ہے، اور بکری کے 2 یعنی بکری اور بکرا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم میں کی کوئی بات بتاؤ، یعنی تمہارے پاس ایسا علم کہاں سے آیا؟ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ان خود ساختہ پابندیوں کا عقلی طور پر محاسبہ کیا ہے تاکہ ان کی بات کی غیر معقولیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جنسیں 4 ہیں اور جوڑے 8، مثلا بھیڑ اور مینڈا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، یہی جانور ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ان مشرکوں سے پوچھو کہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یا جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام اور کسی پر حلال، اور مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال ہو۔ یہ ایسی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم ماننے سے انکار کرتی ہے۔ پھر کیا اللہ ایسی لغو باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ اور کیا تم ایسے غیر معقول احکام کسی آسمانی کتاب سے دکھا سکتے ہو؟ آیت نمبر 44، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔
اس میں مشرکین مکہ کے حلمت اور حرمت کے عقائد کی عقلی اور نقلی تردید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلی آیت میں بھی اور یہاں پہ بھی، کہ کسی چیز کی تحقیق کے لیے شہادتیں ضروری ہیں، اور یہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یقینی علم کی بنا پر شہادت اور دوسری آنکھوں دیکھی شہادت۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں نبی اونی بعلم فرما کر علمی شہادت کی تردید فرمائی، یعنی اللہ کی کسی کتاب سے یہ مشرک ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے جس سے ان کی حلت و حرمت کے متعلق خود ساختہ پابندیوں کا جواز معلوم ہوتا ہو۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ایسا حکم دیا تھا، عینی شہادت کی بھی تردید فرما دی۔ مطلب یہ کہ مشرکوں کے یہ توہمات اور اختراعات جو انہوں نے خود سے گھڑے ہوئے تھے، جو عقائد میں شامل ہو چکے ہیں، ایسے لغو ہیں جنہیں کسی طرح بھی معقول یا من جانب اللہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی احکامات دیے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج چونکہ ہم سورہ الانعام پڑھ رہے ہیں اور انعام کا مطلب مویشی جانور ہوتا ہے، تو آج کی آیات میں آپ نے مویشی جانوروں کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جانور حلال کر دیے ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر کے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے نئے نئے قانون بنا رکھے تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تردید کی ہے، اور یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا۔ مسلم کا مطلب، مسلم کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک میں ہو۔ تو ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، تو پھر ہماری جو نکیل ہے وہ بھی ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کرنے کو کہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جس چیز سے ہمیں روکا جائے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبیہ، ہمارا یہی قول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اور دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ یہ جو بات میں کر رہی ہوں، یہ ویسے تو صبح و شام کے اذکار میں سے ایک دعا ہے جو ہم سب کو پڑھنی ہوتی ہے، اور اس دعا کو پڑھ کے ہم صبح اور شام اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور دین اسلام پر راضی ہیں۔ لیکن یہ صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، ہم سب کو ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارا ہر کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی دین اسلام سے زیادہ کسی اور چیز کی طرف اٹریکشن ہماری نہیں ہونی چاہیے، نہ دنیا کی طرف نہ کسی اور مذہب کے طور طریقوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر، صابر بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔